بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین حسب معمول ڈھیر ساری سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ عابد امان حاضر ہے پروگرام آج کی شخصیت. ناظرین، آج کی جو شخصیت لے کے میں حاضر ہوا ہوں، ان کا شعبہ علم و ادب سے تعلق ہے. علم و ادب سے بھی کیا، شاعری سے. علاقہ بنہار کے گاؤں بچھار کلاں میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان کتنا بڑا شاعر ہے، اس کا اندازہ آپ ان کی گفتگو سن کر کریں گے. میں جو سمجھتا ہوں ان میں جدید دور کا رومانس بھی ہے اور استاد شعراء کی چاشنی بھی ان کے کلام میں ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ڈائریکٹ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اختر بھائی، شاعری کی تو بہت سے موضوعات ہیں جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. جی، ابتدا میں یہ کروں گا آپ سے سوال کہ شاعری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ شاعری اب سب ویسے تو جذبات کا اظہار ہی ہے، لیکن یہ ایسے ایک لگے بندے الفاظ میں ہے کہ جن کو سن کر آدمی کو ایک توازن اور رچاؤ کانوں کو محسوس ہو، اور مختصر سے الفاظ میں ایک بہت بڑی داستان پوشیدہ ہو. میرے حساب سے تو شاعری کچھ اس چیز کا نام ہے. شاعری اور فطرت کا آپس میں کیا تعلق سمجھتے ہیں آپ؟ میرے حساب سے جو جنرل شاعری ہے وہ فطرت پر ہی ہے، اور فطرت سے بڑھ کر کوئی شاعری نہیں ہے. فطرت کے قریب اور فطرت پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ باقی ہے اور باقی رہے گا. اس سے ہٹ کر جس نے جو بھی لکھا ہے اس کی چمک دمک کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال رہی اور پھر ختم ہو گئی. لیکن جو چیز فطرت پر لکھی گئی ہے اور فطرت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، میرے خیال میں وہ باقی ہے اور باقی رہے گی. بہت خوب. کس عمر سے آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کیا؟ اب سب میں نے تقریباً اسکول دور میں مجھے بیت بازی کا بڑا شوق تھا. تو ایک وقت تھا مجھے ہزاروں کے حساب سے اشعار یاد ہوتے تھے دوسری شعراء کے. تو شعر کہتے، لوگوں کے شعر کہتے کہتے ایک خیال آیا دل میں کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے اندر بھی موجود ہے. بس جس دن یہ بات میرے ذہن میں آئی میں نے اس کو کھوجنا شروع کر دیا. کھوجتے 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 آخر کافی تگ و دو کے بعد اور کچھ مہربان دوستوں کے توسط سے جو چیز جس کا مجھے شک تھا کہ وہ مجھ میں موجود ہے، وہ یقین بن کر سامنے آ گئی اور آج آپ کے سامنے ہے. آپ نے اصلاح لی کسی سے؟ مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد آ رہی ہے کہ میں اپنے طور پر لکھتا رہتا تھا. کالج دور کی بات ہے. لکھتے لکھتے میں نے اتنا مواد تقریباً لکھ لیا کہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک کتاب کے قریب تقریباً وہ مواد ہوگا. تو ایک دن ویسے ہی میں نے نا رسماً جس طرح ہوتا ہے، میں نے سوچا کسی سینئر شاعر کو یہ دکھاتے ہیں. ویسے تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب کتاب کا میرا پروگرام بن رہا تھا تو میں نے سوچا کسی سینئر شاعر کو دکھاتا ہوں، اس کی جو نوک پلک ہے وہ مطلب سنوار لیتے ہیں تو یہ ٹھیک رہے گا. تو اس حوالے سے میں اپنے علاقے کے بلکہ اپنے گاؤں کے سینئر شاعر جناب عظمت علی جوگی صاحب، پروفیسر عظمت علی جوگی صاحب، ان کے پاس گیا تو ان کو اپنا کلام دکھایا. وہ بڑے مہربان ہیں، ہمارے بڑے اچھے استاد ہیں. انہوں نے جب کھولا وہ جو کچھ میں نے لکھا تھا، پہلا پیج دیکھا تو اس پہ کراس لگا دیا. میں بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. دوسرا پیج دیکھا اس پر بھی کراس لگا دیا.
اسی طرح کرتے کرتے تقریباً انہوں نے ساری کتاب پہ ہی نا کراس لگا دی. تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ شاید یہ کوئی مطلب شاعرانہ رقابت ہے، کیونکہ وہ سینئر تو مجھ سے آلریڈی ہے ہی، تو شاید اس پہلو میں میرے ذہن میں جا رہا تھا کہ کوئی ہو دیکھ رہے ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری کتاب. تو خیر بعد میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ قافیہ کی آپ کو پہچان ہے؟ تو میں بولا سر یہ کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں ردیف. میں بولا نہیں سر. کہتے ہیں زمین. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. تو کہتے ہیں بس اسی وجہ سے یہ میں نے ساری کتاب آپ کی کراس دی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کی بڑی محبت ہے کہ وہ دن کہ جس دن انہوں نے مجھے قافیہ اور ردیف کی پہچان کروائی، اور وہ سفر الحمدللہ جاری ہے اور آج تک وہ ختم نہیں ہوا، آگے بڑھتا جا رہا ہے. بہرحال وہ اس دن سے ان کی توقیر میرے دل میں جو ہے نا، پہلے بھی بہت زیادہ تھی لیکن اس دن سے ان کی توقیر میرے دل میں بہت بڑھ گئی. الحمدللہ اس کے بعد جاری ہے سب. ان کے علاوہ کسی سے اوزان کے حوالے سے اصلاح نہیں ہوتی؟ اب سب سچی بات یہ ہے کہ میں عروض کا جو علم ہے نا، اس سے انکار نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو یہ آتا ہے، کسی آدمی کے پاس یہ ٹول ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس سے آپ کی شاعری میں نکھار آتا ہے، آپ کی شاعری کے اوزان بہت بہتر ہوتے ہیں، الفاظ کی آپس میں جو تعلق داری ہے اور جو پیوستگی ہے اس میں یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اور شاعری کا ایک مطلب بنیادی پیمانہ ہے. لیکن میں اس چیز سے سچی بات یہ ہے کہ مبرہ ہوں. میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں نا، وہ بس اپنے ایک سر اور لے کی بنیاد پر لکھ رہا ہوں. آپ نے اپنی جو ہے طبیعت کو ہی موضوع پایا ہے. موضوع پایا ہے، اور میرے وہ اوزان کے حوالے سے، سر اور لے کے حوالے سے جو اوزان بنتے ہیں اس کے حساب سے نا، تو الحمدللہ بہت کم جگہوں پر ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے اور عروض کے حوالے سے. اگر ہوا بھی ہے تو میں نے کبھی اس میں آر محسوس نہیں کیا. کسی نے اگر میری اصلاح کر دی ہے تو میں سب کا احترام کرنے والا ہوں. بالکل اس میں کسی سے بات سے انکار نہیں ہے. اب تک آپ کتنا کلام لکھ چکے ہیں؟ میری اب سب 4 کتابیں ہیں مارکیٹ میں اب تک منظر عام پر جو آ چکی ہیں. اس کے علاوہ 2010 میں نمن یونیورسٹی سے مجھ پر تھیسز ہوئے. خاتون سائمہ چوہان ان کا نام ہے، اور انہوں نے اختر ملک کی غزل گوئی کے عنوان سے تھیسز جو ہے لکھا ہے، اور ان کے 132 آئے تھے آؤٹ آف 150 ان کے مارکس آئے تھے. تو 4 کتابیں ہیں شاعری کے حوالے سے. ایک کتاب زیر طیبہ تھی 5ویں، لیکن بس وقت کی کمی کی وجہ سے وہ درمیان میں ہی رہی، پھر جا نہیں پایا، معاملات کچھ طے نہیں ہو پائے. بس یہ اس طرح کا سلسلہ ہے. نام کیا ہے آپ کی؟ پہلی میری کتاب تھی بساط میں ہو تو بھول جانا، اور یہ آئی تھی 1998 میں. اور مزے کی بات یہ کہ اس کتاب کے تقریباً 8 ایڈیشن چھپے. اچھا. بساط میں ہو تو بھول جانا کے تقریباً 8 ایڈیشن جو ہے وہ منظر عام پر آئے تھے. اس کے بعد دوسری کتاب آئی تھی 2000 میں میرے خیال میں، وہ تھی دل بہت اداس ہے، اور اس کے بھی شاید 3 ایڈیشن اس کے بھی چھپے تھے. پھر تیسری کتاب 2004 میں، اس کا نام تھا اتنے گمسم کیوں رہتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی کتاب جو ہے وہ اصل میں آپ کلیات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اصل میں انتخاب ہے ان تینوں کتابوں سے. انتخاب کے علاوہ اس میں کچھ مطلب نئی چیزیں بھی شامل ہیں، تو وہ انتخاب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں کچھ نئی چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں نا، تو اس حوالے سے وہ ایک مطلب چوتھی کتاب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کا نام ہے ساری بات محبت کی ہے. تو یہ 4 کتابیں آئی تھی. اس کے بعد ایک 5ویں کتاب پبلشر سے میری بات چیت ہوئی تھی، اس کا نام ہے کوئی بات کر. لیکن اس دوران ہی میرا بیرون ملک کا وہ سفر پیش آ گیا، تو وہاں ادھر جانا پڑ گیا. بس یہ معاملہ تھوڑا بین ہی رہ گئے. کوئی بات کر کے عنوان سے آپ کی نظم بھی ہے؟
جی کوئی بات کر کے عنوان سے میری ایک غزل ہے، غزل ہے. اور بڑی آپ نے وہ یاد کرا دی ایک بات کہ یہ جو غزل ہے یہ 2014 میں ہنی سنگھ آیا تھا پاکستان. تو یہ اصل میں غزل ایک کتاب کے، میری کتاب کے فلیپ پر جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے نہیں، لیکن کتاب کی فلیپ پر وہ موجود تھی. تو وہاں سے یہ مطلب نکل گئی، اوپن ہو گئی پبلک کے سامنے. تو وہاں سے ہنی سنگھ نے یہ اٹھائی اور اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے نا تو اس کو انہوں نے گایا. ایک ان کا البم ہے، بلکہ انہوں نے البم کا نام ہی اس غزل میں سے رکھا ہے. ان کے البم کا نام ہے میری جان جاں. یہ ان کے البم کا نام ہے، انہوں نے البم کا نام بھی اس میں سے رکھا ہے، اور باقی اسی غزل میں 2-4 الفاظ کو چینج کر کے تو انہوں نے وہ گا بھی دیے. میرے ادھر دبئی میں دوست ہیں انڈین شعراء، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ چیز چونکہ آپ کی ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت پروف ہے، تو آپ انڈیا میں اگر جو ہے نا یہ کاپی رائٹ کے تحت اگر کیس پٹ اپ کرتے ہیں تو یہ آپ بڑی آسانی سے ون کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اس قسم کے معاملات تھے دبئی میں کہ میں اتنا ٹائم نہیں دے پایا اس بات کو. ہنی سنگھ کو چاہیے تھا، ٹھیک ہے گانے میں کوئی حرج نہیں ہے، گاتے رہتے ہیں لوگ، لیکن جس کی جو چیز ہے اسی کے نام سے رہنا چاہیے. باقی گا دینا کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہے، اچھی بات ہے گا دیا وہ تو. یہ تو ویسے بھی ہم نے کئی معاملات میں دیکھا ہے بھارت کو. جی بالکل پاکستانی شعراء کے اسی کلام طرح کو توڑ موڑ کے انہوں نے اسی بڑے طرح بڑے معروف گانے انہوں نے چرائے ہیں، اسی طرح سے بالکل اسی طرح فلمیں چرائی ہیں. یہ ان کی عادت میں شامل ہے، کیا کر سکتے ہیں. یہ سیم وہی اسی پیٹرن پہ یہ بھی کام ہوا ہے. اور پھر بہرحال میری سستی سمجھنے کہ میں نے اس کو پھر فالو اپ نہیں کیا، تو بس اسی طرح وہ شاعری میں آپ کا پسندیدہ موضوع کیا ہے؟ کوشش رہی ہے کہ لائٹ ہلکے موضوعات، عام فہم موضوعات، معاشرے کی جو چلتے پھرتی جو تصویریں ہیں، جو مسائل ہیں، جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں نا، رشتوں کے اندر جو خلا پیدا ہو جاتے ہیں اور رشتوں کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں، تو میرا پسندیدہ ٹاپک یہ ہے تقریباً ان کے پس منظر میں جو ہے نا وہ لکھنا. اور خوشی چاہے کسی بھی قسم کی ہو اس کو پینٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اب کتاب بینی کم نہیں ہوتی جا رہی ہے؟ سر یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ کتاب بینی، مطلب یہ کہ بہت حد تک جو ہے نا اس میں کمی آئی ہے، اسپیشلی جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا ہے تو کتاب بینی پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ قاری کو جو مزہ کتاب پڑھ کر آتا ہے نا وہ کمپیوٹر کی اسکرین سے یا موبائل کی اسکرین سے، یا وہ بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اس موضوع پہ، انہوں نے کہا کہ جو مزہ ہاتھ میں کتاب پکڑ کر وہ جو ورک کی جو اس کا لمس ہے، ہوتی ہے، وہ جو کتاب کا لمس ہے اور صفحے کا جو لمس ہے نا، وہاں سے جو چیز پڑھ کر دماغ میں بیٹھتی ہے اور وہ چیز جو ہے نا وہ کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ یا ان چیزوں پہ وہ جو ہے نا وہ ابھی تک وہ تاثر یہاں ہمیں وہ نہیں مل سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب بینی کم ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی جو انفرادیت اور افادیت ہے وہ ابھی تک کم نہیں ہوئی، وہ ابھی تک باقی ہے. نوجوان نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جب آپ جو ورک الٹتے ہیں تو جو آواز آتی ہے اس کا جو رومانس ہے ایسا ہی ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی نوجوان بالکل نہیں پتا، ان کو بالکل نہیں پتا. وہ کتاب پڑھنے کی ایک روایت ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا برطانیہ میں جب کوئی آدمی ٹرین کا یا بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان کی روایت میں شامل ہے. وہ انتظار کا وہ ٹائم چاہے 5 منٹ ہے یا چاہے 10 منٹ ہے وہ بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ کتاب کھول لیں گے، انہوں نے کتاب وہ لائی ہوئی ہوگی، بالکل کتاب کھول لیں گے اور وہ کتاب کو اپنا ٹائم دیں گے. اور ابھی اس جدید دور میں جب کمپیوٹر موبائل ہر آدمی کے پاس ہے، یقین کریں ابھی بھی وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ مناظر دیکھنے میں ملیں گے، کتاب سے ان کا رشتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا. تو جب ان لوگوں کا جو ہم سے زیادہ مہذب معاشرہ ہے ان لوگوں کا اگر رشتہ نہیں ٹوٹا
تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا؟ ہمارا کتاب سے بالکل رشتہ نہیں ٹوٹا، رشتہ الحمدللہ کتاب سے بحال ہے. بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ مختلف فورمز ایسے منعقد کیے جائیں کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو تھوڑا جو رشتہ وہ ان کا گیپ آ گیا اس گیپ کو کم کیا جا سکے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب بینی بے شک کم ہوئی ہے نہیں سوری کتاب بینی کم نہیں ہوئی ہے، ورک گردانی کم ہوئی ہے. کہہ سکتے ہیں آپ، ورک گردانی کم ہوئی ہے. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کتاب بینی کم ہوئی ہے، لیکن کتاب کی افادیت اور اس کی اہمیت میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. مطلب ای لائبریریز کا قیام ضرور ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رش ابھی بھی کالجز کی لائبریریوں میں ہے نا وہ کم نہیں ہوا. ابھی بھی سنجیدہ کاری کئی گھنٹے کتاب لے کر کالج کی لائبریری میں بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا ابھی بھی. تو یہ جو رشتے کتاب کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں نا وہ اتنی آسانی سے میرے حساب سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں. اچھا، ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، سوال تو بہت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے آگے بچوں میں بھی یہ جرثومہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ سب میرے والد صاحب شاعری کرتے تھے. اچھا. والد صاحب اردو میں، پنجابی میں اور انگلش میں 3 زبانوں میں انہوں نے لکھا، لیکن وہ کلام سناتے تھے کبھی اس طرح مطلب اتفاق نہیں ہوا کہ اس کو کمپائل کرتے یا اس طرح کسی حساب میں لے کر آتے. تو ان کا وہ ایک کوئی ان کے جین سے ہی جو ہے یہ مجھے چیز ودیت ہوئی. اور میرا بیٹا جس کی عمر ہے 12 سال 13 سال، تو کبھی کبھی میرے سامنے وہ شعر کہتا ہے تو میں چونک اٹھتا ہوں. اچھا. ظاہر ہے بچہ ہے ابھی، وہ اوزان یا وہ ترسیل جو ہوتی ہے وہ خیالات کی وہ ظاہر سیج میں وہ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو خیال ہے اور جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ مجھے ضرور چونکاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کچھ نہ کچھ کرے گا. اللہ کرے گا جی، انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو وہ اپنی ایک نظم آپ سنا دیں ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوں. کوئی بات کر غزل سوری. یہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کا مطلب عرض ہے کہ میری جان جہاں میرے ہم سفر، میری جان جہاں میرے ہم سفر، کوئی بات کر تیرے لب ہلیں تو کٹے سفر، کوئی بات کر کوئی بوجھ ہے تو اتار دے، کوئی بوجھ ہے تو اتار دے، کوئی خوف ہے تو نکال دے، میرا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ پر، کوئی بات کر. پھر عرض ہے کہ نہیں یاد کتنے برس گئے تیری گفتگو کو ترس گئے، نہیں یاد کتنے برس گئے تیری گفتگو کو ترس گئے، میری کھڑکیاں میرے باموں در، کوئی بات کر. اور کبھی ساتھ بھی تھے رواں دواں، بھلے اب نصیب ہے درمیاں، کبھی ساتھ بھی تھے رواں دواں، بھلے اب نصیب ہے درمیاں، بھلے تو ادھر بھلے میں ادھر، کوئی بات کر. اسی طرح کی بھی لمبی غزل ہے، اس کی تقریباً 25-26 اشعار ہیں. تو یہ وہ کچھ اشعار میں نے اس میں سے سنائے ہیں جو انہوں نے گائے اس میں اپنے ہنی سنگھ نے. تو اس کے علاوہ ایک نظم نئے سال کے حوالے سے بہت فیمس ہوئی اور مختلف فورمز پر. ایک دفعہ بحرین میں انٹرنیشنل مشاعرہ ہو رہا تھا، تو جب میرا نمبر آیا میں نے وہاں کلام پڑھا تو یہ نظم بھی میں نے وہاں پہ پڑھی نئے سال کے حوالے سے. جب میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد ایک صاحب اسٹیج پر آ گئے، وہاں آ کر مجھے ملے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں وہ جو ہال کے اس کارنر پر نا میری بیوی بیٹھی ہے. میں نے ادھر دیکھا تو ایک خاتون تھی وہ ہاتھ ہلا رہی تھی، تو میں نے بھی ان کی طرف ایسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا.
تو مجھے ان کے وہ شعر کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی نے آج سے نظم 12 سال پہلے پڑھی تھی، اور 12 سال سے وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ اس نظم کا خالق کون ہے۔ تو آج انہوں نے آپ کے منہ سے نظم سنی ہے، تو کہتی ہے مجھے بھیجا انہوں نے کہ ان کو جا کر بتایا کہ میں تو یہ 12 سال سے ڈھونڈ رہی ہوں کہ یہ نظم لکھی کس نے۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج وہ جو تلاش ہے نا وہ میری مکمل ہو گئی۔ تو اس طرح کے واقعات تو خیر شعراء کی زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ اختر بھائی وہ نئے سال کے حوالے سے آپ کی ایک نظم ہے۔ جی آپ صاحب، ایک نظم نئے سال کے حوالے سے کافی مشہور ہوئی ہے میری، اب کے سال کچھ ایسا کرنا۔ یہ کچھ اس طرح ہے کہ اب کے سال کچھ ایسا کرنا، اپنے پچھلے 12 ماہ کے دکھ سکھ کا اندازہ کرنا، بسری یادیں تازہ کرنا، سادہ سا ایک کاغذ لے کر بھولے بسرے پل لکھ لینا، اپنے سارے کل لکھ لینا، پھر اس بیتے ایک ایک پل کا، اپنے گزرے ایک ایک کل کا ایک ایک موڑ احاطہ کرنا، سارے دوست اکٹھا کرنا، ساری صبحیں پاس بلانا، ساری شامیں حاضر رکھنا، پھر محتاط قیاس لگانا، گر تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر تم کو میری طرف سے آنے والا سال مبارک، اور اگر غم بڑھ جائیں تو مت بیکار تکلف کرنا، دیکھو پھر تم ایسا کرنا، میری خوشیاں تم لے لینا، مجھ کو اپنے غم دے دینا، اب کے سال کچھ ایسا کرنا۔ یہ کراچی میں ایک ڈائجسٹ تھا، انہوں نے نئے سال کی نظموں کے حوالے سے ایک کمپٹیشن کرایا تھا، اس کمپٹیشن میں یہ نظم پہلے نمبر پر آئی تھی، کافی پرانی نظم۔ اچھا، رشتوں کے حوالے سے جو احساسات، جب ایک لڑکے والے کسی لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، آپ نے کبھی ان پہ غور کیا ہے کہ جو لڑکی ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی عابد صاحب، اس کی کیا وہ احساسات، اور پھر وہ ایک لڑکے والا ایک تو نہیں ہے نا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، لڑکی والا تو سلسلہ آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ تو ان احساسات کو جب میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا، تو میرے حساب سے وہ بڑی اس وقت کو نا، اس وقت کی بڑی وہ عکاسی کرتا ہے کہ مزاج رنگ میرے خد و خال پوچھتے ہیں، مزاج رنگ میرے خد و خال، مزاج رنگ میرے خد و خال پوچھتے ہیں، یہ لڑکے والے بھی کتنے سوال پوچھتے ہیں۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت کی کیفیت ہے کہ جب بار بار ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، لڑکی کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں، تو یہ اسی وہ کیفیت کی جو ہے نا یہ شعر عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ جو موضوعات ہیں نا، انسانی جو کیفیات ہیں، ان پہ لکھنا یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح آپ نے عبدالستار ایدی صاحب پہ ایک شعر میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا، جن دنوں ایدی صاحب کا انتقال ہوا، بہت خوبصورت لکھا تھا آپ نے۔ ہاں بالکل، دیکھو جہان کو مگر عیدی کی آنکھ سے، ہاں، دیکھا کرو جہان کو عیدی کی آنکھ سے، پہلا مصرع ذہن سے نکل گیا کہ یوں ہی نکال کر نہیں آنکھیں مودے گیا، یوں ہی نکال کر، یوں ہی نکال کر نہیں آنکھیں مودے گیا، دیکھا کرو جہان کو عیدی کی آنکھ سے۔ ایدی صاحب نے وصیت کی تھی اپنی وفات سے پہلے کہ جو میری آنکھیں ہیں یہ انہوں نے ڈونیٹ کی تھی، تو اسی حوالے سے کہ اور اس کے پیچھے بھی وہی جذبات، وہی جذبات آ گئے، وہی احساسات ہو گئے۔ تو میرے خیال میں حقیقی شعر وہی ہوتا ہے کہ جس میں ایک سچائی ہو، جس میں ایک پیغام ہو، وہی شعر باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں نے دیکھا تھا، آپ کے کفایت اوان صاحب ایک شاعر ہیں، جی آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، ان سے اینکر نے ایک سوال کیا تھا کہ جس نے ایک شعر زندگی میں کہا ہے تو کیا وہ بھی شاعر ہے؟ جی بالکل، جس نے ایک شعر بھی زندگی میں کہا ہے وہ شاعر ہے، اس میں کوئی شک۔ اس کا جواب انہوں نے بہت پیارا دیا تھا، مجھے بھی یاد آیا جی
کفایت امان نے کہا تھا کہ جس کا ایک بیٹا ہے وہ بھی باپ ہے. آئے کیا بات ہے. اچانک میرے ذہن میں آ واہ گئی واہ یہ واہ، بات. بہت بہت اچھی، بہت بڑی بات کی ہے جی. بالکل ایسے ہی ہے، جس نے زندگی میں ایک شعر اگر کہا ہے تو وہ ایسے ہی شاعروں سر. میں شامل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ دیکھیں، بہت سارے شعراء دیکھیں جن کا ایک شعر ہٹ ہوئے اور اب لوگ اس شاعر کو اس شعر کے حوالے سے جانتے ہیں. کوئی آدمی ان سے پوچھے کہ ان شاعر صاحب کا کوئی دوسرا شعر تو ان کو نہیں آتا، بلکہ بعض شعر تو ایسے ہیں جن کے شاعروں کے نام بھی نہیں پتہ، نام بھی نہیں پتا. جیسے تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے. یہ تو چلتی ہے. تو اسی طرح شعر باقی رہ گیا، شاعر کا نام لینے والا کوئی نہیں. کوئی نہیں. تو وہ ایک شعر، کسی شاعر کی پہچان ہو جانا یا کسی شاعر کا اس ایک شعر کی وجہ سے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات نہیں ہے. پروگرام بھی ہمارا بہت کم ہے، ختم ہونے والا ہے. مہربانی. آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی پسند کی کوئی ایک غزل سنا دیں آخر میں. دو تین اشعار ایک غزل کے میں سنا دیتا ہوں کہ سب سے مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، سب سے مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا. واہ واہ. واہ واہ. سب سے مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا. اور زندگی ہم تو چلو مان گئے سہ بھی گئے، زندگی ہم تو چلو مان گئے سہ بھی گئے، ایسا برتاؤ کسی سے نہ دوبارہ. واہ واہ واہ. 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 یاد ہے بچپن میں ہم دونوں دو تصویروں پر الجھے تھے. ایک تصویر میں لمبا راستہ دور فلک تک جاتا تھا، ایک تصویر میں گھر تھا کوئی جس میں ڈھیروں پھول کھلے تھے. گھر والی تصویر پہ دونوں اچھے خاصے ہم الجھے تھے. پھر ایک سکہ پھینک کے ہم نے تصویروں کو بانٹ لیا تھا. رستے کی تصویر تھی میری، گھر والی تصویر تیری تھی. خیر پرانی بات ہے کافی، جانتے ہو وہ جھگڑا کیا تھا؟ بات وہ ساری اتنی سی تھی، سکہ پھینک کے بٹنے والی وہ جو دونوں تصویریں تھیں، ہم دونوں کی تقدیریں تھیں. واہ واہ واہ. واہ. واہ واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب. بہت شکریہ اکبر. انشاءاللہ پھر ملاقات انشاءاللہ ہوگی. سر، بہت مہربانی. اور صاحب تشریف لائے. ناظرین یہ تھے اختر ملک. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.